السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کچھ دن پہلے عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کو 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح ایک پوری کمپین چل رہی تھی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور جیسے ہی وہ 1 منتھ کے بعد گھر واپس آتے ہیں تو پھر انہوں نے باقاعدہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ 164 کا اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور آج ان کا جو 164 کا بیان تھا وہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کی آج سائفر کیس میں سماعت تھی۔ فرد جرم کو اب 23 تاریخ تک ایکسٹینڈ کیوں کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان نے جیل ٹرائل کے بارے میں آج اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کیا بات کی، اور اس کے بعد عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کروانے کے لیے کس طرح صدر عارف الوی سے ملا جا رہا ہے، نگران گورنمنٹ سے کیا بات چیت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور فرخ حبیب کے بعد پشاور سے ایک اور بڑی شخصیت گرفتار ہوئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ چند آنے والے روز میں ان کی بھی پریس کانفرنس ممکن ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد شیخ رشید اور عباس صاحب جو ہے وہ ایک بڑے انکشافات کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو آپ نے باتیں عمران خان کے خلاف سنی، شیخ رشید صاحب وہ تمام حدیں پار کر دیں گے، اور شیخ رشید صاحب باقاعدہ اس قسم کا چارج شیٹ کریں گے عمران خان کو کہ عمران خان، پی ٹی آئی اور تمام عوام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ ان تمام معاملات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تفصیلی ویلوگ دیکھیے گا تاکہ یہ سارے معاملات آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ جان سکے کہ کس طرح عمران خان کی سائفر کیس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیا قانونی اور آئینی تقاضے ہیں، کیا عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ سارے آج کے ویلوگ میں آپ کو نکات بتائے جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات کہ عمران خان کے جو سیکرٹری اعظم خان تھے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے ایک سیکرٹری تھے اعظم خان۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جیسے ہی وہ منظر عام سے غائب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک پورا مہینہ وہ منظر عام سے غائب رہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کچھ عرصہ کے بعد اپنے گھر آتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سائفر کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ ہینڈ ریٹن نوٹ جاری کیا ہے، یعنی انہوں نے اس اپنی گواہی کو تحریری اور تقریری شکل دونوں میں ریکارڈ کروایا۔ تو آج ان کی جو تحریری شکل تھی ان کی گواہی کی وہ سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے ایک پوری سٹوری جو ہے وہ بیان کی ہے کہ کس طرح سائفر آیا، اور پھر کس طرح عمران خان نے کہا کہ اس کو کن کن مقاصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جیسے ہی سائفر آیا تو کیونکہ یہ ایک کانفیڈینشیل اور ایک سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو عمران خان کو میں نے کہا، فون کیا کہ خان صاحب یہ ڈاکومنٹس آیا ہے، تو عمران خان نے اس میں بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا کہ یہ تو امریکہ نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے، اور جس طرح عمران خان کی تب گورنمنٹ کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت گرایا جا رہا تھا، تو عمران خان نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس بلا کے باقاعدہ طور پر ڈائریکشنز دی کہ اس کو ہم کس طرح اپنے اصولی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی عمران خان نے اس چیز کو بانپ لیا اور لوگوں کے نروز کو دیکھ لیا کہ اس وقت میں نے ایک امریکن مخالف بیانیہ سیٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں 3 قسم کے بیانیے چلتے ہیں۔ ایک مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے،
ایک جو ہے وہ امریکن مخالف کارڈ کھیلا جاتا ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف کارڈ کھیلا جاتا ہے. تو عمران خان نے اس صورتحال کو کیش کروانا چاہا اور یہ اعظم خان کے میں الفاظ کوڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور باقاعدہ اس پہ بات چیت کی اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں ڈائریکشنز دی کہ اس کو آپ ایک جو ہماری پارٹی کی قیادت تمام لیڈرشپ کو بلایا جائے اور اس میں اس کو ڈسکلوز کیا جائے. اس سے پہلے عمران خان سائفر کو پڑھ چکے تھے اور جیسے ہی عمران خان نے سائفر کو پڑھا پھر شاہ محمود قریشی کو بلایا. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا اتنا رول امپورٹنٹ یا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ تو یہ جو تمام معاملات ہوئے یہ سارے شاہ محمود قریشی کی باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ہوئے تھے. اب شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ سائفر کے بارے میں ان سے بات چیت کی جاتی ہے سائفر کے بارے میں. تو اس کے بعد باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ اب کس طرح ہم نے بیانیہ سیٹ کرنا ہے. اب اعظم خان وہ کاپی باقاعدہ فراہم کر دیتے ہیں عمران خان کو اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اعظم خان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹس ہے وہ وزیر اعظم کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ واپس وزارت خارجہ میں یہ ڈاکومنٹ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آیا تھا اور اس کو واپس وہی جانا تھا. لیکن جیسے ہی عمران خان کو بعد میں اس ڈاکومنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران خان نے بڑے ڈکے چھپے الفاظ میں اور جیسے کوئی اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے اور معمولی سی بات ہے عمران خان نے کہہ دیا جی وہ ڈاکومنٹ تو مجھ سے گم ہو گیا, چلیں میں ڈھونڈوں گا تو پھر آپ کو وہ کاپی فراہم کر دی جائے گی. لیکن اعظم خان نے باقاعدہ اپنے بیان میں لکھا کہ میں نے عمران خان کو اس سنگینی سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ جو باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے اور اس کو باقاعدہ ہم نے وزارت خارجہ میں واپس بھیجنا ہے. لیکن عمران خان نے اس ڈاکومنٹ کو واپس نہیں کیا. پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میٹنگ میں اس اسپیشل سیکرٹ ایکٹ یعنی اس سائفر کو بلند آواز سے پڑھا جائے اور پھر بلند آواز سے پڑھا جائے اور باقاعدہ ایک بیانیہ سیٹ کیا جائے کہ امریکن رجیم چینج آپریشن کے تحت ہماری گورنمنٹ کو گرایا گیا. اس کے بعد اسی سائفر پر جو ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلا کر باقاعدہ یہ بات اس میں ڈسکس کرنی چاہیے کہ کس طرح امریکہ ہمارے داخلی اور خارجی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اب کیا ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, شیری مزاری صاحب اور عمران خان صاحب خود موجود تھے اور اس وقت کے آرمی چیف اور تمام جو ہماری کمانڈ فورسز ہیں وہ اس میں شامل تھی. اب اس میں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے اور پھر تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر باقاعدہ اس نیشنل سیکیورٹی کا اعلامیہ سامنے آتا ہے جس میں باقاعدہ جو امریکن لوبی کی جو پاکستان رجیم چینج آپریشن میں انٹروینشن قرار دیا جاتا ہے کہ امریکہ ہمارے داخلی اور خارجی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری جب عمران خان وزیر اعظم تھے اعظم خان نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان نے باقاعدہ یہ ڈائریکشنز دی تھی کہ اس سائفر کو ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کاپی کو باقاعدہ انہوں نے اپنے جلسے میں لہرایا. لیکن ناظرین میں ادھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو جلسے میں وہ کاپی لہرائی تھی وہ ایک سائفر نہیں تھا, وہ تو انہوں نے ایک سمبولک طور پر صرف ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا کیونکہ سائفر جو ہوتا ہے وہ یلو رنگ کا کاغذ ہوتا ہے اور وہ ایک وائٹ کلر کا کاغذ تھا. اور دوسری طرف پھر انہوں نے آگے بات کی کہ پھر انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ کیونکہ ایک اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان نے وہ ڈاکومنٹس کو گم کیا اور اس کو جلسوں میں لہرایا, اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا. عمران خان نے
پاکستان کی سیکیورٹی کو بریچ کیا، یعنی عمران خان کے اس ایکٹ سے پاکستان کے جو خفیہ راز ہیں وہ افشا ہوئے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی اور قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، لہذا عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دی جانی چاہیے۔ اب دوسری طرف آج عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر کیس میں۔ ناظرین، یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرخ حبیب کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے پہلے صداقت عباسی اور عثمان ڈار، اور آج جو ہے یہ سائفر کیس پر جو اعظم خان کا بیان تھا، 164 کا بیان جو انہوں نے دیا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ یعنی کہ عمران خان کو ایک ایسی بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے اور ایک ایسے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور گہرے پانی میں پھینکا جا رہا ہے کہ جہاں سے عمران خان اگر واپس بھی آنا چاہے تو ان کی واپسی ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد آج عمران خان نے سائفر کیس میں عمران خان کی فرد جرم کو 23 تاریخ تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یعنی آج عمران خان کیونکہ ملزمان کو چلان فراہم نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا آج عمران خان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، کیونکہ جو فرد جرم چلان میں لکھی ہوتی ہے جب تک ملزم اس کو پڑھ نہ لے اور اس پر سائن نہ کر لے تب تک جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ باہر موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا کہ چاہے ان کا ٹرائل جیل میں ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان بانپ چکے ہیں، عمران خان اس بات کو جو ہے وہ پرکھ چکے ہیں کہ جو فیصلہ عدالت میں ہونا ہے وہی فیصلہ ادھر ہونا ہے۔ تو اب 23 تاریخ کو دیکھتے ہیں عمران خان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف انہوں نے شیر افضل مروت کو ایک اور ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ پی ٹی آئی کا ایک کنونشن، ورکر کنونشن کا انعقاد کریں خیبر پختونخوا میں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو پی ٹی آئی کا منشور بتائیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ پشاور سے یعنی کے پی کے سے ایک اہم سیاسی شخصیت گرفتار ہوئی ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو ابھی تک مفرور تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور یہ جو عین ممکن ہے کہ یہ بھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد جس طرح عثمان ڈار، صداقت عباسی صاحب، فرخ حبیب صاحب، اور یہ بھی اس طرح پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ نام بہت بڑا ہے لیکن ابھی تک یہ صرف ایک ہیومر ہے، اس کا ابھی تک کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ پتا ہے آپ کو کہ جیسے فرخ حبیب کو اٹھایا گیا، صداقت عباسی یا عثمان ڈار کو، تو یہ باتیں تب واضح ہوئی جب وہ منظر عام پر آ گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بڑی اہم شخصیت ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ کل فرخ حبیب نے ایک بڑے اہم انکشافات کرے ہیں اور وہ آخری حد تک چلے گئے، یعنی انہوں نے عمران خان کو چارج شیٹ کیا سائفر کیس میں، القادر ٹرسٹ میں، توشہ خانہ ریفرنس کیس میں اور 9 مئی کے واقعات میں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے باقاعدہ انتشار کی سیاست کا پیغام دیا، ذہن سازی کی، اور 9 مئی کے تمام واقعات کی ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو شیخ رشید اور خاور مونیکا اور عباس بپی صاحب کا جو بیان سامنے آئے گا وہ یقیناً عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی سیاست کو ہلا کے رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید جس قدر اچھے مقرر ہیں اور جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں جلاؤ، گراؤ، مار دو، اسی طرح کے ان کے انکشافات عمران خان کے بارے میں بھی سامنے آئیں گے۔ جس طرح کہ شیخ رشید اچھے مقرر ہیں، شیخ رشید کہتے ہوتے ہیں میں اصلی اور نسلی ہوں اور ایک دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب پگھل چکے ہیں اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑے کیا،
عمران خان کے موقف کی تائید بھی نہیں کریں گے اور وہ ایسے ایسے بیان دیں گے جو میرے اور آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوں گے. یہ میرا ولاگ یاد رکھیے گا کہ شیخ رشید صاحب بڑے اہم انکشافات اور عمران خان کو سب سے بڑی چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. باقاعدہ عمران خان کی شیخ رشید کے بارے میں جو انہوں نے رائے دینی ہے اس کے بارے میں ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں منظر عام پر آئے گا. اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نگران حکومت اور پی ٹی آئی کا ایک رابطہ ہوا ہے. مصطفیٰ سرنگی جو نگران وزیر وزارت ہے ان کے پاس کہ یعنی وہ وزیر نشریات ہے, ان کا اور شفقت محمود کا ایک رابطہ ہوا ہے جس میں انہوں نے جو ہے, کیونکہ جو شفقت محمود ہے وہ اس تمام کابینہ میں اور جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے معاملات کو دیکھنے والی اور پی ٹی آئی کو اس وقت جو لک آفٹر کر رہے ہیں اس کے لیے, اور وہ اس کا حصہ ہے اور ان کی بات ہوئی ہے. اور ایک ڈیلیگیشن جو ہے پی ٹی آئی کا وہ اپنے صدر یعنی صدر عارف الوی صاحب سے ملے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کریں, کیونکہ عمران خان اس بات پہ جو ہے وہ راضی ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. دوسری طرف ناظرین آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جی سی یونیورسٹی میں جو طلبہ کے ایک جسے کہتے ہیں نا خطاب کرنا تھا کراؤڈ سے, تو انہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ٹال دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا, جی مجھے خطاب نہیں کرنا, کیونکہ مریم نواز کو بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ عمران خان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اگر آپ جی سی یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کو نون لیگ مخالف بیانیے کا سامنا کرنا پڑے گا, نعروں سے آپ کا سٹوڈنٹ استقبال کریں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے وہ ایک درسگاہ میں, ایک تعلیمی درسگاہ میں سیاست کو لاؤں. اس سے پہلے وہ خطاب بھی کر چکی ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, پتہ نہیں کون کون, حمزہ شہباز بھی خطاب کر چکے ہیں, لیکن نون لیگ ڈر نہیں رہی, نون لیگ ڈر گئی ہے اسٹوڈنٹ سے جی سی یونیورسٹی کے. تو نواز شریف صاحب نے اپنا ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ ابھی تک ان کو جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ کوئی ایک صحیح بات نہیں بتا رہے, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ نواز شریف صاحب اس سے تھوڑے سے ڈر گئے ہیں اور بیک سٹیپ چلے گئے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جا رہا, پورے طور پر ان کو قانونی معاملات نہیں بتائے جا رہے, اس لیے انہوں نے ٹیلی فونک رابطے پر برہمی کا اظہار کیا اور باقاعدہ ڈائریکشن دی کہ ان کو لیگل ٹیم کی طرف سے صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے تاکہ قانونی اور آئینی معاملات کو دیکھا جائے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. سائفر کیس میں کیا عمران خان کو ایک بڑی سزا ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کو پھر سے نااہل کرنے جا رہی ہے عدالت, یہ ساری جو ہے خبریں آپ کو آئندہ آنے والے ولاگ میں بتائیں گے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.